کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ایمبیسڈر جاوید صاحب, یہ کچھ نہ کچھ کیا ہو جائے گا, کیونکہ پیپل آر ہوپنگ آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر, انڈیا کی طرف بڑا واویلا کر رہے ہیں پاکستان کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ثالثی کروائے, اینڈ ویو روزن ٹو دی اوکیزن. اینڈ اس کے باوجود کہ بہت ساری ہرڈلز تھیں, اس کے باوجود کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اس ٹائم پر پاکستان ایون از ورکنگ فور جو بھارت کی عوام ہے اس کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہے. سو یہ جو کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلے گا وہ آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ جس کے اوپر ایرانیوں نے بہت زور دیا ہے, جس کا آپ نے شاید اشارہ کیا ہے کہ دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز, ایران اور یو ایس کے درمیان, اور وہ ایرانی چاہتے ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹ ہو, جو بھی جنگ بندی ہو, وہ لاسٹنگ بھی ہو اور دیر پا ہو, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور درمیان میں ایران کے اوپر حملے دوبارہ شروع کر دیے جائیں. تو اس پہ میرا خیال میں اب امریکہ بھی شاید آمادہ ہے, اور اسی لیے جو ٹاکس اسلام آباد میں ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ بیہائنڈ دا سین پاکستان کے تھرو ایشورنسز امریکہ نے دی ہیں کہ وہ چیز جو پہلے ہوئی ہے 2 دفعہ دہرائی گئی تھی وہ دوبارہ نہیں ہوگی. دوسری چیز جس کے اوپر پروگریس ہو سکتی ہے میرا خیال میں وہ توقع کرنی چاہیے, وہ یہ ہے نیوکلیر ایشو. نیوکلیر ایشو پہ امریکہ کی بیسک ڈیمانڈ ہے کہ ایران نیوکلیر ویپن نہیں بنائے, اور ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تو نیوکلیر ویپن بنانا ہی نہیں چاہتے. ان کے رہبر صاحب نے کوئی 20-25 سال پہلے سے ایک فتویٰ دیا ہوا ہے, اور وہ اس لحاظ سے ان کی کوئی نیت نہیں ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو چونکہ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم نیوکلیر پروگرام یو ایس سویلین پرپزز کے لیے تو ڈیولپ کریں, تو ہمیں اجازت ہونی چاہیے. تو یہ چیز ایسی ہے جو اس کو ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. 2015 میں اس کا ایک سولوشن نکالا گیا تھا, اس سے ملتا جلتا کوئی سولوشن دوبارہ بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری جو چیز ہے جس کے اوپر یہ تھوڑا وقت لگے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے اوپر تو شاید جلدی ہو جائے کوئی اتفاق رائے, لیکن جس چیز پہ وقت لگے گا وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹ آف ہارمز کی مینجمنٹ کیسی ہونی ہے. کیا وہاں پہ صرف ایران کا کنٹرول رہے گا, یا ایران کے ساتھ عمان بھی ہوگا, یا کوئی اور دوسرے خطے کے ممالک جو ہیں ان کا بھی کوئی اس کا رول ہوگا. یہ چیزیں ہیں جو مذاکرات کے ذریعے طے میرا خیال میں کی جا سکتی ہیں, لیکن ان میں ہو سکتا ہے تھوڑا وقت لگے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ ایران اپنا میسائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے اوپر پابندیاں جو ایکسیپٹ کر لے, اور دوسرا ایران کے جو مختلف گروہوں سے مڈل ایسٹ میں تعلقات ہیں ایک میوچل کوآپریشن کے, ان کو ختم کیا جائے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں میرا نہیں خیال اس پہ ایرانی اپنا کوئی اپنی ریسٹرکشن کو قبول کریں گے. یعنی جو ان کا میسائل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, ہم نے دیکھا کہ لڑائی میں تو ان کو تو اپنی ڈیفنس کے لیے اسی میسائل ڈیولپمنٹ پروگرام نے مدد کی, یا ان کی ایک لحاظ سے ان کو اسٹرینگتھن کیا. تو وہ کس طرح سے اس چیز کے اوپر پابندیاں قبول کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ جو مختلف گروہ ہیں جیسے حزب اللہ ہے, ہوتیز ہیں, حماس ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم تو پھر بھی اسی خطے میں ہیں اور اس خطے میں ہمارے ان سے تعلقات ہیں. امریکہ کو کس نے یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ 2 سمندر پار کر کے یہاں پہ آ کے اپنے بیسز بنائے اور اپنے یہاں پہ مختلف گروہوں سے اپنے تعلقات رکھے. تو اس لیے ان کی ڈیمانڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کا 10 پوائنٹ پروگرام ہے اس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے, جو کہ ڈیمانڈ امریکہ نہیں ماننے لگا. وہ ڈیمانڈ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے سارے وہ بیسز سجن میں ختم کر کے یہاں سے ودرول کریں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو فنڈامنٹل نہیں ہیں. جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں بائی لیٹرل وہ یہ ہے نیوکلیر ایشو, lasting peace between the two countries, اور اسٹریٹ آف ہارمز کا So Javed صاحب, you point out towards a very important point. منیر اکرم صاحب, اسٹریٹ آف ہارمز تو جنگ سے پہلے کھلا ہوا تھا. جنگ سے پہلے ایران تیار تھا کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کو جو فوجی سائڈ ہے, ملٹری سائڈ ہے, اس کو رول اوور کر لے, کسی طریقے سے نیوکلیئر مسلز کے اوپر جائے نا. پہلے بھی ایران کہہ رہا تھا بیلسٹک میزائلز کو ہم نے نہیں چھوڑنا, بیکاز 2025 کے اندر جون کے اندر جو کام ہوا تھا اس ٹائم پر بھی بیلسٹک میزائلز نے کام کیا تھا. ابھی بھی بیلسٹک میزائلز ور دا لائف لائن جو کہ ایران کے لیے تھے. اور بیسز والی بات جو ہے وہ اب امریکہ تو نہیں چھوڑنا چاہے گا, لیکن کیا وہ ممالک جہاں بیسز موجود ہیں ان کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہو گیا یو ایس کی طرف کی؟ یہ تو سیکیورٹی گارنٹی کوئی نہیں ہے. جی صحیح ہے. میرے خیال میں جاوید صاحب نے بہت اچھی طرح تفصیل سے بتایا ہے کیا مسئلے ہیں. اب یہ جنگ کی وجہ سے
मसले ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। जंग से पहले जैसे आपने जिक्र किया वो हॉर्मुज़ तो खुला था, पर इस वक्त अब जंग के बाद में दो तीन और जो मसले खड़े हो गए हैं, वो यानी ईरान अभी चाहता है कि जी रेपरेशंस हों, जो हमारा नुकसान आपने किया है उसका कोई नुकसान होना चाहिए कि हमें पैसा मिले कि हम रिकंस्ट्रक्ट करें। तो उन्होंने रेपरेशन मांगी है, उन्होंने सैंक्शंस की ईजिंग मांगी है। अब वो सैंक्शंस वो हटाने के लिए कब तैयार होंगे, अमेरिका न्यूक्लियर कमिटमेंट के बदले में वो सैंक्शन उठाएंगे या कोई और शर्त होगी, तो ये एक नया मसला है रेपरेशंस का। दूसरा जो ईरान ने कहा है कि जी आप हमें अश्योरेंसेस चाहिए कि ये इस वक्त जो हमला आपने 2 मरतबा किया है, मुज़ाकरात के दौरान आपने हमले किए हैं हमारे ऊपर, तो आप तीसरी मरतबा तो नहीं करेंगे, तो आप क्या अश्योरेंसेस हमें दे सकते हैं। तो अब ये अश्योरेंसेस का जो सवाल हो उसको फिर मेरे ख्याल में इंटरनेशनली देखना होगा, और पूरे यानी रीजन की, पूरे खित्ते की पीस एंड सिक्योरिटी का मसला इसके तहत डिस्कस होगा। ईरान, अमेरिका कहता है ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ईरान कहता है अमेरिकन अड्डे हैं, तो ये सब चीजें मेरे ख्याल में ये अश्योरेंसेस का जो मसला है इसके फ्रेमवर्क में कोई ना कोई ये इस किस्म की बड़ी डिस्कशन चलेगी कि इस खित्ते की पीस एंड सिक्योरिटी आगे जाकर क्या होती है। राइट। तो फिर यही मसले हैं, कॉम्प्लेक्स मसले हैं जो खड़ी हो गए हैं जंग की वजह से। जावेद साहब, क्या ये मामला कल तक खत्म होता हुआ, रैप अप होता हुआ नजर आ रहा है, या ये आगे के दिनों में भी चल सकता है? पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद टॉक्स प्रोलॉन्ग हो सकती है? चूंकि लगता है कुछ बैक चैनल्स डिप्लोमेसी जो पहले हो रही थी उससे कुछ चीज़ों पे पेशरफ्त हुई है, इसलिए मुज़ाकरात यहाँ पे हो रहे हैं, और जेडी वैसा वरना ना आते अगर वो कोई पेशरफ्त ना हुई होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जो हमने लिस्ट मुख्तलिफ चीज़ों की दोहराई है, जिनका जिक्र किया है हमने, कि आप मुनीर अकरम साहब ने भी और आपने भी और मैंने भी, कि क्या चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर बहस होगी या ये कोई एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। उसमें से न्यूक्लियर इशू पे तो शायद अभी थोड़ा और वक्त चाहिए, 1 आध दिन तो कम अज़ कम इनको लगाना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ टेंटेटिव किस्म की एग्रीमेंट आ सकता है। मसलन दोनों साइड ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, और ईरान ने उनको एश्योरेंस दी कि उनका न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई नियत नहीं है। तो अगर आप डिक्लेरेशन इशू करना है, विच इज़ नॉट ऑलवेज लीगली बाइंडिंग, लेकिन बहरहाल उसकी मॉरल पोजीशन होती है, तो आप इस किस्म के इंडिकेटर्स दे सकते हैं जिससे ये लगे कि कुछ प्रोग्रेस हुई है। इसी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ या के ऊपर है, या लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शन है, तो कुछ इंडिकेटर्स दिए जा सकते हैं कि इधर आइंदा मुलाकात में, मुज़ाकरात में इन चीज़ों में प्रोग्रेस की कोशिश की जाएगी। लेकिन बाज़ इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर और तवील गुफ्तगू का यानी ज़रूरत होगी। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हैं, या इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही हैं, इसका शायद एक कोई एलामिया ऐसा जारी होगा जिसमें जो रिलेटिवली आसान चीज़ें हैं, जिससे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आए, कोई पेशरफ्त नजर आए, वो कवर कर दिया जाएगा, और कुछ चीजों को आइंदा के लिए छोड़ दिया जाएगा फर्दर मुज़ाकरात। सो लो हैंगिंग फ्रूट्स को अचीव कर लिया जाएगा और बाकियों के ऊपर मुज़ाकरात कंटिन्यू किए जाएंगे। जावेद हुसैन साहब, मुनीर अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द ट्रांसमिशन। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा दिफाई साइड पर और मीडिया क्या कर रहा है, इंडिया का मीडिया क्या कर रहा है वो दिखाएंगे आपको, आप भी हंसेंगे ब्रेक के बाद।